بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شمال HT نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزہ عالم. ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی لے کر آئی ہوں جس نے ثابت کیا کہ اگر حوصلہ بلند ہو تو اندھیرے بھی راستہ نہیں روکتے. جس نوجوان کو دنیا نے کمزور سمجھا، عقیر سمجھا، نابینا سمجھا، اس نوجوان نے اپنی ہمت اور حوصلے سے یہ ثابت کیا کہ نابینائی ایک کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک باہمت اور محنتی نوجوان جو نابینا ہونے کے باوجود بھی رننگ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. نہ صرف رننگ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں بلکہ آل پاکستان سطح پر انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے لوہا منوایا ہے. تو آئیے اس نوجوان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کی داستان انہی سے سنتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ رننگ سٹارٹ کی تھی تو شروع کی تھی جب، تو اس میں کیا جذبہ تھا؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا؟ کس طرح کا جذبہ تھا؟ دیکھیں جی، میرا رننگ کا جو کیریئر یا ایکسپیرینس ہے یہ 2013-14 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، جسٹ اپنی ہیلدی لائف کے لیے اور ایز اے کرکٹر میں بلائنڈ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. جی جی. تو اس کے بعد مجھے ہمارے ایک سر ہیں، عمر شاد ان کا نام ہے، یہ پاکستان رولر کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک جگہ گاڑی پانا 2 رننگ کرتے ہوئے نا، اپنے گروپ رننگ تھی دوستوں کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے مجھے دیکھا، آبزرو کیا اور متاثر ہوئے مجھ سے. وہ پھر مجھے اس میں فیلڈ میں لے کے آئے، لانگ ڈسٹینس رننگ کا ٹیکنیکس وغیرہ ٹریننگ دی مجھے انہوں نے. تو پھر الحمدللہ 2024 کا میرا پہلا ریکارڈ ہے، آفیشیل ریکارڈ ہے 21.19 کلومیٹر کا، یہ خپلو کا، جو میں نے کیا تھا ہاف میراتھن ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا کے اسکردو سے آگے. تو پھر دسمبر میں نے جانا تھا ورلڈ اینڈ ابوظہبی میراتھن کے لیے. تو انفارچونیٹلی ویزا ایشوز کی وجہ سے میرا ویزا پروسیس نہ ہو سکا. باقی سارا سلسلہ جو ہوتا ہے اس کا ریکوائرمنٹ پوری تھی، تو میں ادھر نہ جا سکا. تو پھر ادھر لاک سائتا کے نام سے ایک ریس ہوئی تھی سندھ میں، سکھر میں. تو اس میں میں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا 2024 میں، اور نارمل لوگوں کے ساتھ، آنکھوں والوں کے ساتھ میں نے ادھر اپنا باغ کے ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کیا. جی دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے. جن لوگوں کے پاس سر آنکھیں موجود ہیں وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمت نہیں باندھتے، وہ بھی ہار جاتے ہیں. لیکن آپ نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیے اس میں آپ کو بہت مشکلات بھی آئی ہوں گی، اور اس کا آپ نے پھر کیسے مقابلہ کیا؟ یہ مشکلات مجھے راستے کی جدھر جاتا ہوں ٹریولنگ کر کے گراؤنڈ میں وہ آتی رہتی ہیں، اپ ڈاؤنس ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی. اچھا. اللہ تو عقل کر کے، اور دوسرا ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. تو پھر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے نواں شہر کی کمیونٹی کے. بہت سے لوگ ہیں، نام اگر لینے لگ جاؤں تو پروگرام تو اسی میں چلا جائے گا. تو سب میری سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو جو ادھر رننگ کے لیے آتے ہیں وہ میرے راستہ کلیئر کر کے دینا، اور پھر ایک راؤنڈ میں نے خود ہی گانا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ پریکٹس کی ہے میں نے. پھر اس کے علاوہ روڈ پہ رننگ وغیرہ کرتا ہوں، تو وہ بھی ساتھ میرے دوست ہوتے ہیں پاکستان رولر کے ہمارے سارے ایتھلیٹس. تو وہ پھر جب ہم گیٹ ٹوگیدر پروگرام بناتے ہیں تو اس بھی ساتھ جاتے ہیں. علی پور، یہ بائی پاس، حویلیاں بائی پاس، ادھر ایبٹ آباد کے ارد گرد کافی جگہ میں نے جو ہے نا پریکٹس کے لیے رننگ وغیرہ کی ہوئی ہے. تو یہ مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کرم میں جانی طور پہ آیا، میرے بہت سے کھلاڑی ایتھلیٹس جو ہے نا میری ہیلپ کرتے ہیں. بالکل. اچھا سر، جو لوگ نابینا افراد کو کمزور سمجھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو کمزور سمجھنا چاہیے یا ان کو حوصلہ دینا چاہیے؟ میرے ساتھ ایسے ایشو بھی ہوتے ہیں جی کہ میں ابھی کرتا ہوں یہ آنکھوں والے اپنے کزنز کیا، دوست کیا، یا معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کو میسج ہے میرا ہوتا ہے. ڈیلی مارننگ میں گیا ایکٹیویٹی کی اسٹیٹس وغیرہ لگایا تو وہ آگے سے وہ چیزہ لینے والی باتیں. اور دوسرا تیسرا تو بیسیکلی وہ خود بلائنڈ معذور بھی ہیں اور بلائنڈ بھی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. جب ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا کوئی اور ایشو منشیات کی عادی ہو کے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر تب ان کو سمجھ آتی ہے.
بالکل ایسے یہ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نابینا ہے یا کسی اور طرح کی معذوری ہے جی، تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہ بہت اور طریقوں میں چلے جاتے ہیں. مطلب کوئی جیسے ابھی آپ نے بات کی نشے کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ڈسیبلٹیز وہ ہیں ہماری جو ہے نا، یہ ڈسیبلٹیز نہیں ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سائیڈڈ ہیں. اصل میں ڈسیبل وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح کی کرنا یا فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنا. وہ مینٹلی ڈسیبل ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈسیبل سمجھتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ خود کو ڈسیبل نہیں سمجھتے. یہ حوصلہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ایک انسان کے اندر کمی ہونے کے باوجود اس میں حوصلہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے. اچھا سر، یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ آپ کو مطلب کس طرح سے سمجھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک آپ ہی نابینا نہیں ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نابینا ہیں. تو جو اگر آپ کے سامنے ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میرا تو ذاتی ایکسپیرینس ہے، سوشل جذبہ بھی ہے. اس حساب سے میں تو خود کو نہ سمجھتا ہوں، اور بلائنڈ جو بھی ہے ان کی ہیلپ ہو سکے جہاں تک کہ بھائی آپ نے موٹیویٹ کرنا. جی بالکل ایسے موٹیویشن کے لیے میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے نا خود اعتمادی ان میں آئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، تو وہ چیزیں میرا یہ ہوتی ہے کوشش لوگوں کو گائیڈ لائن دینا، ساتھ چلانا. اور میراتھن واقعے والے سے بھی میں لگا رہتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی بلائنڈ لوگ بھی آج کل جو ہے نا وہ موبائل ایکسیسریز ہماری میں سافٹ ویئر وغیرہ ایسی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ گھروں کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا سر، اس پوری اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے کہ سپورٹ کون کرتا ہے؟ جی وہ تو بعد میں بات کروں گا. میں آپ کو بتاؤں زندہ مثال ایک میرا بلائنڈ بھائی ہے، یہ تنکی گاؤں میں رہتا ہے. اس کی طرف میں خود گیا تھا ایک سوشل ورک کے لیے نا، کوئی ضرورت تھی تو اس کے لیے میں گیا تھا. وہ شاپ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے گھر کے باہر، جی بالکل، بھیک نہیں مانگتا. پھر ایک بھائی ہے پشاور میں، یہ ویٹ مشین وغیرہ بھی لگاتا ہے، ساتھ میں چیزیں بیچتے ہیں. یہ نابینا ہے؟ ٹوٹلی بلائنڈ. یہ سگے بھائی ہیں آپ کے؟ جی میرے پاس یوں سگے بلائنڈ میرے سگے بھائی ہیں سب. یہ دوست ہیں میرے. اچھا بالکل. تو یہ معاملات ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارے جو پیور خالص بلائنڈ ہے نا، وہ جو ہے نا اپنی مدد آپ لیتے ہیں. ایک منٹ رک جائیں گے. اچھا تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آل پاکستان آپ نے رننگ مقابلوں میں حصہ لیا اور وہاں پر آپ کو انعامات ملے، تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے گا ان شارٹ کہ کس طرح سے آپ کدھر کدھر گئے، کن لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، کیا انعامات آپ کو ملے؟ دیکھیں یہ ہماری یہ جو ہوتی ہے نا ایکٹیویٹی گیم رننگ، اس میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں. پریکٹس کے دوران تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ٹریولنگ، پھر باقی چیزوں وہاں جا کے ہوٹلنگ کرنی، نیوٹریشن فوڈ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں مجھے جو سپورٹ ملی تھی خپلو کے لیے، وہ وہاں کے جنہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا نا ہمارے کراکورم الٹرا کے نام سے ریس آرگنائزروں نے کی ہوئی تھی. تو وہ سر زین ہمارے دبئی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے میری سپورٹ کی تھی، اپنے جیب سے سارا میرا خرچہ برداشت کیا. وہاں پہ میں نے جب 21 کلومیٹر کا یہ ٹارگیٹ اچیو کیا تو اس میں انہوں نے مجھے فرسٹ پرائز یعنی کہ پہلی پوزیشن کے طور پہ وہ ڈی سی سے بھی انعامات دلوائے تھے اور خود بھی وہ کیا تھا. تو اس کے علاوہ سکر میں جو گئے ہیں اس کے لیے میں نے جانا تھا جو ابو ظبی، تو وہ اخراجات وغیرہ میرے ابو ظبی سے انہوں نے بھیجے تھے. میری پاکستان روڈ ٹیم کی جو مین لیڈرشپ ہے، تو وہ جو ادھر میرے لیے خرچہ ہونا تھا نا، تو وہ انہوں نے ادھر سے بھیجے تھے. تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ میرا اوپر لگا تھا. تو وہ کہ اس میں ہوتا ہے سارا سسٹم، لیکن ہماری اپنی طرف سے یہ شرٹ کی انڈر جو کچھ ہوئے وہ میرے لیے سپورٹ ہوا ہے. باقی کہیں گے آپ کہ کسی نے سرکاری سپورٹ کی یا کوئی آرگنائزر یہ سکھر جو میرے ایونٹ کھیلا اس میں کسی نے کوئی اپریشیٹ کیا تو وہ کوئی خاص نہیں تھا. وہ بس ٹوکن آف لو کے طور پہ 5,000 کیش تھی اور ساتھ میں یہ میڈل دیا. اچھا سر، یہ جو خرچہ تھا وہ 2.5 لاکھ لگا تھا. جی اچھا، آپ نے آل پاکستان تو آپ نے کیا ہے، لیکن کبھی آپ کو آفر ہوئی ہو، کبھی کسی نے کہا ہو کہ پاکستان سے باہر بھی جائیں آپ، یا کسی نے سپورٹ کیا ہو آپ کو؟ جی وہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے میری ہوئی تھی 2024 میں ہونی تھی ورلڈ اینڈ ناک ابو ظبی میراتھن نا، اس میں مجھے آفر ہوئی تھی. وہ بھی میرے سر زین
نے کیا ہوا تھا میرا سارا پروسیس. اچھا. اور مرشاد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس کے, جی جی. وہ انہوں نے کیا ہوا تھا, لوگوں کو دنیا کو دکھانا تھا کہ بلائنڈ بندہ بھی ہے ایک دنیا میں کام کر سکتا ہے. یہ لانگ رننگ ہو کہ یہ برداشت انڈور, اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت نہ لانگ ڈسٹینس میں جانا, ایسا یہ بلائنڈ بندہ بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کیا بھی تھا الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے مجھے آفر کیا سارا کچھ, لیکن وہ بات آ گئی کہ ویزا پروسیس کی وجہ سے میرا کام. چلے جی, اللہ کرے آپ کو ایسے موقع ملے, آپ جائیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کوئی سپورٹ ملے سرکاری طرف سطح پہ یا کوئی اس طرح, تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ابھی بھی کر سکتا ہوں, لیکن سپورٹ کی بات ہے سر. جی بالکل. اچھا سر, آپ نے یہ مجھے بتایا کہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ کس طرح کا سوشل ورک کرتے ہیں, اس میں آپ کون کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, کس طرح سے لے کے آپ چل رہے ہیں؟ جی میں سوشل ورک کرتا ہوں, اور ہماری ایک نمائندہ تنظیم ہے PAB, پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ, ڈسٹرکٹ برانچ ایبٹ آباد. تو اس میں بھی ہوتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی میرا جو بیسک مقصد ہے, جو بلائنڈ لوگ ایجنٹ ہو گئے ہیں یا اسٹڈی نہیں کر سکے, یا کوئی کاروبار اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس سہولت نہیں ہے, اسے کاروبار کے لیے پیسے مثال کے طور پہ چاہیے تو وہ کدھر سے لائے گا, اس طرح کی چیزیں. یعنی کہ معاشی طور پہ میری جو مین خواہش ہے نا, معاشی طور پہ لوگوں کو مستحکم کرنے کے لیے, تو اس طرح کے کام میں چھوٹے موٹے کرتا رہتا ہوں. تو سپورٹ مجھے ویسے اپنے آنکھوں والے دوست ہے, ہمارا اپنا نواں شہر ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے واٹس ایپ گروپ ہے, وہاں میسج ڈال دیا, یا اور دوست ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے, تو وہ باہر پشاور سائڈ پہ ہوتے ہیں. اس طرح تو کوئی نہ کوئی بھائی جو ہے نا بے لوس ہو کے گمنامی میں ہیلپ کرتا ہے, تو وہ پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر مجھے لگے کہ یہ بندہ اہل ہے, مستحق اس چیز کا. کیونکہ آج کل ایسا حالات بنا لی ہیں نا غربت نے یا بیکاریوں نے کہ بندہ سفید پوش بندے کی پہچان نہیں کر سکتا, تو وہ پھر مکمل ایک تسلی کے ساتھ یہ چیز ہے, ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کی ہیلپ ہو سکے مجھ سے. بالکل ایسے ہی دیکھیں آپ نے, میں تو جیب سے کچھ نہیں کر سکتا, میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں یوں سمجھے کہ قاصد ہوں ان کے لیے. کسی بلائنڈ بھائی نے کچھ بولا تو میں نے آگے تعلقات اپنے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو ایسا ہی ہے. کام میں دیکھیں بہت سارے ایسے ہم نے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ نابینا ہے یا کسی بھی طرح کی ان کو ڈسیبلٹی ہے, وہ روڈز پہ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو کوئی بھیک مانگ رہا ہے, کوئی کیا کرے. تو آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑا نام دے دیا ہے, آپ نے ہمت نہیں آ رہی, حوصلہ نہیں آ رہا, تو آپ آگے چلے ہیں. اچھا سر, ایک چیز یہاں پر نا بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو بالکل نظر انداز تو کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ میں ان کا حوصلہ بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سب سے زیادہ کہیں ایک سٹیج ایسا آیا ہو جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ بس اب بہت مشکل ہے, اب میں ہمت ہار جاؤں گا یا کچھ, تو ویسی کون سی مشکل تھی جس میں آپ نے پھر ہمت باندھی اور پھر حوصلہ کیا اور پھر آپ اٹھے؟ کوئی ایسا موقع آیا ہو زندگی میں؟ مواقع تو ہمارے قدم قدم پہ ہیں مشکلات, تو کوئی بولوں کہ کوئی اس طرح کی خاص, ساری خاص ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ روڈ کراس کرنے میں ایشو ہوتا ہے, وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, کہیں ویرانے میں کسی جگہ اگر کوئی پریشانی ہوگی, کبھی کوئی روڈ کراس کراتا ہے, کبھی کوئی نہیں کراتا, پھر اور معاشی مسائل کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے ایشو بہت ہیں. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے, مجھے ابھی تک جو ہے نا, مجھے اس وقت مایوسی ہوئی تھی جب میں ٹوٹلی بلائنڈ ہو گیا تھا, 2004-05 کی بات ہے. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اب آگے میرے لیے کیا فیوچر ہے, کیا چیزیں ہیں. تو پھر جب بلائنڈ انسٹیٹیوٹ میں مجھے کسی نے, وہ ہمارے سر تھے, اچھا, سر شفقت النور میں پڑھتا تھا سائڈر اسکول میں, تو انہوں نے گائیڈ لائن دی تھی. تو اس کے بعد ہم ادھر بلائنڈ لوگوں کا جو ادارہ ہے اس میں آیا, تو میں نے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا نا, تو پھر میری جو مشکل تھی, جو مجھے لگ رہا تھا, تو وہ آسانیاں لگنے لگی. میں نے کہا مجھ سے بھی نیچے لوگ ہیں,
بالکل تو اس طرح بالکل ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے بھی نیچے نیچے، مطلب کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا آنکھیں نہیں ہے، ایسے بالکل ایسا ہی آنکھیں نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایسے لوگ میں نے دیکھے تو پھر مجھے اللہ پاک نے ہمت دی. بس ایسے لوگ ہیں نا جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کر جاتے ہیں. اب آپ نے وہ کام کر دیا. اب بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نہیں لیکن وہ اس طرح رننگ مقابلے میں آگے نہیں جا سکتے، تو آپ ماشاءاللہ سے جا چکے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ شجاعت صاحب موجود تھے. انہوں نے اپنی داستان سنائی، کس طرح سے ان کی زندگی میں مشکلات آئیں اور پھر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے گئے. اللہ پاک ان کو کامیابیاں بھی دے رہے. ہماری دعا ہے سر، اللہ پاک آپ کو آگے بھی کامیاب کرے. زندگی میں اصل طاقت جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی اور دلی بھی ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ ان کو گرائیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ جو ڈسیبل ہیں، جن کو بہت ڈفرینٹ قسم کی ڈسیبلٹی ہے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جب آپ ان کی محنت اور لگن دیکھ کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہی ہیں. تو وہ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو بے شک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ میں کیمرہ مین کے ساتھ شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.